بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 71 میں ہم فتح بیت المقدس کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، شام کی طرف سے مطمئن ہو کر اور تمام شہروں میں عمل مقرر کرنے اور فوجی دستے متعین فرما دینے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے فلسطین کی طرف توجہ فرمائی اور ایک لشکر میسرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفراس جو علاقہ انتقیہ میں ایشیائی کوچے کی سرحد پر واقع ہے، یہاں بہت سے عرب قبائل خسان و خنوج، ایاد وغیرہ آباد تھے اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انتقیہ کا حال سن کر ہر کل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا۔ بڑا بھاری مارکا ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ نے انتقیہ سے مالک بن اشتر نجفی کو میسرہ کی قوم پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر عیسائی لوگ گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مرش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلا وطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ قلعہ حرس کی طرف گئے اور اس کو فتح کیا۔ انہی ایام میں علاقہ انتقیہ کو اسلامی لشکر فتح کر رہا تھا۔ دمشق کے عامل حضرت یزید بن ابی سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو حکم فاروق کی بنا پر فوج دے کر کسیاریہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور 80,000 عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے اور کساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مہم مرچ روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے ارتجبون نامی بطریق کو، جو نہایت بہادر اور مشہور سپہ سالار تھا، مقام اجنادین میں فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارتبون نے ایک زبردست فوج تو اپنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملہ میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی۔ یہ فوجیں اسلامی حملہ آوروں کی منتظر اور ہر طرح کی کیل کو کانٹے سے لیس اور تعداد میں بے شمار تھیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے، جو اس سمت کی حصہ افواج کی سرداری رکھتے تھے، باحکم ابو عبیدہ علقمہ بن حکیم فراسی اور مسرور بن حلقی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ایوب المالکی کو رملہ کی جانب روانہ کیا اور عمر اور خدار تبون کے مقابلہ کو اجنادین کی جانب بڑھے۔ اجنادین میں نہایت سخت مارکا ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ یرموک کی مانند تھی۔ بالآخر ارتبون حضرت عمرو کے مقابلے سے شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بڑھ گیا۔ حضرت علقمہ بن حکیم فراسی نے، جو بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، راستہ دے دیا۔ ارتبون بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور اجنادین پر حضرت عمرو کا قبضہ ہو گیا۔ ارتبون جب بیت المقدس میں داخل ہو گیا تو حضرت عمرو نے غزوہ سبت، نابلس، امواس، جبران، یافا وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے ارد گرد کے تمام علاقوں پر قابض ہو کر بیت المقدس کی طرف بڑھے اور محاصرہ کو سختی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں حضرت ابو عبیدہ شام کے انتہائی اضلاع قصرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر نہایت سختی سے معاصرین کی مدافعت پر اور مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ کے آ جانے کی خبر سن کر ان کی کچھ ہمت پست ہو گئی تھی اور سپہ سالار اعظم یعنی حضرت ابو عبیدہ کے پہنچتے ہی انہوں نے صلح کی سلام و پیام جاری کیے۔ وہ بہت سادہ اور مقررہ مہینہ تھا کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے صلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا اضافہ ضروری اور لازمی قرار دیا۔ وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ ارتبون بطریق بیت المقدس سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ روسا شہر اور شرفۂ بیت المقدس ہی مدافعت میں استقامت دکھا رہے تھے اور اب شہر کا قبضہ میں آ جانا کچھ دشوار نہ تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ
بن جرا نے یہی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے کشت و خون کا امکان مستدور کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلا جنگ قبضہ میں آ سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس خط کے پہنچنے پر صاحب الرائے حضرات کو مسجد نبوی میں بغرض مشورت طلب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی آپ مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت اور طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ بلا شرط شہر کے تمام مسلمانوں کے سپرد کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رائے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم کا سفر فلسطین کی طرف ستوں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام، ایک لکڑی کا پیالہ ہمراہ لے کر وہ اپنی جگہ حضرت عثمان غنی کو مدینہ کا عمل مقرر فرما کر روانہ ہوئے۔ آپ کے اس سفر کی سادگی اور جفا کشی عام طور پر مشہور ہے۔ کبھی غلام اونٹ کو مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا تو فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ اس عظیم الشان شہنشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں کیسرا کسرے کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون چکی تھی۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم کا یہ سفر شروع ہوا رجب کا مہینہ تھا اور سن 16 جبکہ مدائن اور تقیہ فتح ہو چکے تھے۔ عزم روانگی کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ نے دمشق اور بیت المقدس کی اسلامی فوج کے سرداروں کو اس اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان، ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ان کے بعد حضرت خالد بن ولید نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و شوق کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کر طیش اور غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہی برس میں مجمعیوں کی خوب رو اختیار کر لی ہے۔ مگر جب ان سرداروں نے فرمایا کہ ہماری ان پر تکلف قباؤں کے نیچے صلاح و حرب موجود ہیں اور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تب آپ کو اطمینان ہوا۔ آپ مقام جابیہ میں مقیم ہوئے۔ یہیں روسیت بیت المقدس آپ کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کو لکھوا دیا۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ والوں کو دیا ہے۔ علیہ والوں کی جان اور مال، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست سب کو امان دی جاتی ہے اور ہر مذہب والے کو امان دی جاتی ہے۔ ان گرجاؤں میں سکون کی جائے گی اور نہ وہ ٹھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبیوں اور مالوں میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کو کوئی تشدد کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کوئی کسی کو ضرر پہنچائے گا۔ اور علیہ میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے اور علیہ والوں پر فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ بس یونانیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے، ان کی جان اور مال کو امان دی جاتی ہے جب تک کہ وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی رومی علیہ ہی میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل علیہ سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اس کی امن و امان ہے یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر نہ پہنچ جائے۔ جو کچھ اس عہد نامہ میں درج ہے اس پر اللہ اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بشرطے اہل علیہ مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ اس عہد نامہ پر حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط بغور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیا اور اسی طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فاروق اعظم پیادہ یا بیت المقدس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد اقصی گئے
محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گیا اور اس کے سیر کی، واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کو فتح کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ فلسطین کے 2 حصہ کر کے ایک حصہ علقمہ بن حکیم کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا حکم دیا، دوسرے حصے پہ علقمہ بن معرض کو عامل مقرر فرما کر بیت المقدس میں رہنے کا حکم دیا۔ مذکورہ بالا ہم جو واقعات بیان کر رہے ہیں، رجب سن 26 تک کی اسلامی تاریخ جو شام عراق سے تعلق رکھتی ہے، ہماری نظر سے گزر گئی ہے۔ اب آگے روم ایران کے واقعات، جس کے اس سلسلہ کو شروع کرنے سے بیشتر تقریت کی فتح اور صوبہ جزیریہ لشکر اسلام کی قبضہ کا حال اس کے لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ تقریت میں رومیوں اور ایرانیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا، اسی طرح جزیہ کے قبضہ میں لانے کا باعث مسلمانوں کی عراقی اور شامی دونوں فوجیں ہوئی تھیں۔ نیز یہ کہ مذکورہ والا واقعات کے بعد ہی تقریت اور جزیرہ کے واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔